جب آپ کی عدالتوں میں 8 منٹ میں 17 مقدمات کی ضمانتیں دی جاتی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو عدالت خود دعوت دیتا ہے آرمی کورٹ کو. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب 9 مئی کا ریاست اور ریاستی تنصیبات پہ حملے ہوتے ہیں، اگلے دن کورٹ کریکٹر خان کو بلاتا ہے، کرکٹر خان کو، اور ان کو کہتے ہیں کہ خوش آمدید، ویلکم، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اب آپ مجھے بتائیے پھر کیا ہونا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں میں سب کو دیکھ کے ایسا کہتا ہوں. اور پھر کہا کہ اچھا آپ حوالات میں ہیں، بزبان حال کہا، اگرچہ بزبان قال نہیں کہا. آپ کو تو حوالات میں کیوں ہونا چاہیے؟ آپ تو میرے لاڈلے، آپ تو میرے پیارے. ہٹلر کے لیے بھی کچھ عدالت میں کچھ ایسے انصاف کے ذمہ دار تھے. ہٹلر کے لیے ان کے دلوں میں محبت جاگ اٹھی، اس لیے وہ بغاوت کا مرتکب ہوا تھا. 5 سال کی سزا دی. ہٹلر کو کسے تشبیہ دے رہے ہیں؟ یہ پاکستان کا ہٹلر ہے عمران خان. یہ تو میں ببانگ دہل کہتا ہوں. عمران خان پاکستان کا ہٹلر ہے. آپ قاسم کے ابو کہہ لیں، چیئرمین پی ٹی آئی کہہ لیں، قاسم کا ابو بھی نہیں کہتا ہوں، قاسم بیچارے کی کوئی گناہ نہیں ہے. قاسم کا ابو بھی نہیں کہتا ہوں، نکید ابا کہتا ہوں. اچھا. تو لہٰذا جب ان کو ہٹلر کو وہاں سزا ہوئی بغاوت کے زمرے میں، جی فرق یہ تھا کہ ان کا جتھا زمان پارک سے نکلا، ہٹلر کا جتھا شراب خانے سے نکلا. انہوں نے بھی تصادم ریاست اور ریاستی فورسز سے کی، انہوں نے بھی کی، ہٹلر نے بھی کی. وہ 1923 میں تھا، یہ 2023 میں. اب بات یہ ہے کہ اب ملٹری کورٹس پہ آ جائیں، مقدمہ اس میں چل رہا ہے. مقدمے پہ آ رہا ہوں نا، تاکہ لوگ سمجھے. یار عام آدمی نہیں سمجھتے ہیں مختصر باتیں. اچھا. ٹک 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 کر کے باتیں نہیں سنتے ہیں، وہ نہ سمجھتے ہیں. تو پھر آپ جلدی سے یہ بتا دیں، آپ چاہتے ہیں عمران خان کا مقدمہ چلنا چاہیے اس میں ملٹری کورٹ میں؟ جب عدالت ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اتنی جرم، سنگین جرم کے ارتکاب کے بعد جی ان کو یہ کہتے ہیں، اور ضمانتیں دی جاتی ہیں، ان کو پروٹوکول کی جاتی ہے. ان کو کون سی گاڑی ہے وہ جو بڑی گاڑی ہے، کیا بی ایم ڈبلیو گاڑی میں. پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر تو مجبوری ہے، آپ خود دعوت دیتے ہیں ملٹری کورٹ کو، اپنے فیصلے کے ذریعے خود دعوت دیتے ہیں ملٹری کورٹ کو. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیوں مخالفت کرتے ہیں ملٹری کورٹ کے؟ یہ نکید آبا یہ کیوں مخالفت کرتا ہے ملٹری کورٹ کا؟ ان کی حکومت میں تقریباً 25 سے 26 افراد کی سزائیں اسی ملٹری کورٹ سے ہوئی. جی. اور انہوں نے خود کہا کہ جو دہشت گردی میں ملوث ہو ان کو ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے، ان کی کیس وہاں چلنا چاہیے. اسی نکید آبا نے کہا. تو جب یہ سب نکید آبا ہے یا آباد نکے، کیا کون سا لفظ؟ آپ جو بھی کر لیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ JUIF اور خاص طور پہ حافظ عبداللہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سویلین ملزمان ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے، آپ اس کے حق میں ہیں؟ میں تو قانون کہہ رہا ہے. اچھا. اور عمران خان تحریک چیئرمین PTI کا بھی ہونا چاہیے، آپ اس کے بھی حق میں ہیں؟ جیسے نہال ہاشمی نے کہا کہ سن 1952 سے لے کر آج تک نہیں اٹھایا گیا، اور جج نے بھی کہا کہ انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کی بات نہیں تھی. آج جب کرکٹر خان کی بات آئی، کپتان کی بات آئی، اور اعتزاز حسن اور لطیف کوسو کو انسانی حقوق کی بات یاد آ گئی. آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے اچھا پیغام جائے گا؟ ٹھیک ہے چلیں چیئرمین PTI کا ٹرائل ہو جاتا ہے ملٹری کورٹس میں سر، لیکن وہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، کیا یہیں پہ سلسلہ رک جائے گا؟ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی، کل کو آپ بھی اس کی زمین میری بات سنیں نا. سابق وزیر اعظم قانون سے بالاتر ہے، وہ ریاست پہ حملہ آور ہو جائے چڑھائی کرے، کیونکہ یہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان. وزیر اعظم پاکستان تو سابق ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے، ان کو تو لٹکایا گیا. یہ غلط تھا نا، سابق وزیر اعظم کہتے ہیں نا، عدالتیں بھی کہتی ہیں غلط تھا. تو اگر یہ ریاست پہ حملہ آور ہو اور آپ سزا نہیں دیتے ہیں تو کل اور سابق وزیر اعظم اٹھ کے حملہ کرے گا. ریاست کا جبر تو آپ بھی بھگت چکے ہیں. یاد ہے پچھلے دور حکومت میں آپ کا شناختی کارڈ کینسل ہو گیا تھا، جبکہ آپ کا اپنا بیٹا فوج میں آرمی آفیسر ہے. پھر آپ نے قانونی جنگ پوری لڑی تھی، تو آپ کو تو ڈیو پروسیس کی بات کرنی چاہیے نا. وہ کس نے کیا؟ اسی کرکٹر خان نے کیا نا. میں کہہ رہی ہوں تو ڈیو پروسیس کی بات کریں نا. اس نے کیا اور ان کے سہولت کاروں نے مل کے میرے خلاف یہ سب کچھ کیا جو عدالت میں ثابت نہ کر سکے وہ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کو زیادہ پتا ہونا چاہیے کہ ریاست کا جبر غلط چیز ہے. نہیں اگر جب آپ نے بھگتا ہے. میرے بات سنیں، جب بلوچستان میں زیارت ضلع میں قائد اعظم کی ریزیڈنسی پہ حملہ آور ہوتا ہے تو حملہ آور کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، عمل کو دہشت گردی ڈکلیئر کیا جاتا ہے. نہ ان کے لیے کوئی آرمی ایکٹ ہے، نہ سیکرٹ ایکٹ ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے. وہاں گولیوں سے ان کو چل نہیں کیا جاتا ہے. یہ قانون کی عملداری ہے، ریاست کی عملداری ہے. تو کیا بلوچستان اور لاہوری گروپ میں فرق ہے؟
یہ لاہوری گروپ ہے. اگر فاٹا اور وزیرستان والے کرتے ہیں تو وہ دہشت گرد ہے, لیکن اگر لاہوری گروپ کرکٹر خان کی قیادت میں ہو, ماسٹر مائنڈ ہو, تو وہ پھر آزاد, پھر انسانی حقوق کی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے, چھاپے جو ہیں وہ بالکل درست پڑ رہے ہیں, کسی کو ہراساں نہیں کیا جا رہا, شہریار آفریدی کے بھائی کا انتقال ہوا, شہریار آفریدی کو جنازے میں نہیں جانے دیا, آپ سمجھتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے؟ اگر وہ جو گورنر تھے عمر سرفراز چیمہ, ان کی اہلیہ ملنے گئی, انہیں گرفتار کر لیا, آپ سمجھتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے؟ علی وزیر کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا, آپ سمجھتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے؟ سب علی وزیر کے لیے اعتزاز حسن نے آواز اٹھائی, لطیف کوسا نے آواز اٹھائی, یہ جو صاحب تشریف فرمایا میرے بھائی ہے باجوہ صاحب جو بول رہے ہیں, انہوں نے علی وزیر کے لیے آواز اٹھائی, اور بلوچستان کی کسی گمشدہ خاتون کے لیے آواز اٹھائی. آپ نے تو اٹھائی تھی نا علی وزیر کے لیے, نون لیگ نے تو اٹھائی تھی نا, پیپلز پارٹی نے تو اٹھائی تھی نا, آپ ہی کے دور حکومت میں دوبارہ گرفتار کر لی ہے. بلوچستان کی مسنگ پرسن کے لیے کئی آواز اٹھائی. شیرین مزاری انسانی حقوق کی منسٹر تھی, کبھی آواز اٹھائی انہوں نے؟ مسنگ پرسن ان کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا, اور سپریم کورٹ کے دروازے پہ بھی دستک دے رہا تھا, اور وہ مسنگ پرسن کی جو کمیشن جس کی قیادت جاوید اقبال کر رہے تھے, اس پر بھی دستک دے رہا تھا. سینٹ سے غائب ہو گیا تھا تو مسنگ پرسن کا شیرین مزاری نے کیا کرنا تھا اس میں؟ ایک کام کپتان خان نے کیا, ایک کام ہٹلر خان نے, پاکستان کے ہٹلر خان نے کیا. وہ کون سا کام؟ طیبہ خاتون کو 45 دن وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا, اور اس کے ذریعے چیئرمین نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کرتا رہا, اور سیاسی مخالفین کے ذریعے ان کے ذریعے فیصلے کرواتے. کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ نہال ہاشمی صاحب, پریال تارپور کو چاند کی رات اسپتال سے نکال کے اڈالہ جیل میں رکھنا, کیا یہ خواتین کو عزت دینا تھا؟ آپ کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے نا, ہم تو بات کرتے ہیں, اس وقت بھی کہہ رہے تھے غلط ہوا. میری بات سنیے, مریم کو جب اپنے باپ کے سامنے سے اٹھایا یہ ٹھیک تھا؟ غلط تھا. صبح سویرے ہوٹل میں دروازہ کٹکایا, دروازہ ان کی شوہر کا توڑ کے ان کو نکالنا, کیا یہ انسانی حقوق ہے؟ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ یہ بات کریں. سر میں سوال کر رہی ہوں, میری بات تو سنیے نا, آپ یہ بات کریں, پی ٹی آئی والے یہ بات نہ کریں. پی ٹی آئی والے وہ فاسسٹ تنظیم ہے, اس کا لیڈر بھی فاسسٹ ہے.